ہم کو اس درجے میں پہنچاتا ہے جو کہتے ہیں کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت ضرور جائے گا. تو وہ 7 شروط اس کے اندر آتے ہیں، اس کا ذکر ہوا. ان میں سے 3 کا میں نے ذکر کیا تھا تھوڑا دلائل کے ساتھ. شروع سے علم یعنی لا الہ الا اللہ جب کہتے ہیں ہم تو اس کے ساتھ 7 شروط ہیں. پہلی شرط کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا علم ہونا چاہیے. علم کے اپوزٹ مخالف کیا ہوتا ہے؟ جہل، نہ جاننا. علم مانے جاننا ہے. علم کے معنی کسی چیز کے بارے میں معلومات حاصل ہونا. جہالت کسی چیز کے بارے میں معلومات نہیں حاصل ہونا. تو علم جو منافی ہے جہالت کے، اللہ کے بارے میں ہمیں علم ہونا چاہیے. لا الہ الا اللہ جب ہم کہتے ہیں تو لا الہ الا اللہ کا ہمیں علم ہونا چاہیے. دوسرا یقین کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ شک. ایسا یقین جس میں شک نہ ہو. تو لا الہ الا اللہ جب آپ نے کہا اس کے معنی مفہوم کا علم ہوا تو آپ کو اس پر یقین ہونا چاہیے، کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے. تیسری شرط قبول کرنا. اس کو قبول کرنا. جب ہم کو ایک چیز کے بارے میں علم ہوا، یقین ہو گیا، اب اس کو قبول کر لینا چاہیے. لا الہ الا اللہ جب ہم نے کہا، اس کے بارے میں پڑھا، یقین ہوا، اس کو ہم قبول کریں. قبول بہت سارے ایسے لوگ ہیں اس کو سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں، کسی حد تک یقین کا بھی کہتے ہیں، لیکن اس کو قبول نہیں کر پاتے. تو اس لیے لا الہ الا اللہ، بہت سارے ایسے لوگ گزرے ہیں دنیا کے اندر، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ جنہوں نے حکومتوں میں بڑے بڑے کردار ادا کیے، لیکن وہ اس کو قبول نہیں کر سکے. تو یہ 3 شرطیں بیان ہوئی تھی. چوتھی شرط ہے لا الہ الا اللہ کے لیے انقیاد. عربی میں کہتے ہیں الانقیاد. انقیاد معنی تابعداری، عمل کرنا. انقیاد کا اپوزٹ ہوتا ہے ترک. قبول کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ انکار. قبول کا اپوزٹ انکار، کیونکہ چیزوں کو اس کا مخالف سے فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے. ہو سکتا ہے زبان سے آپ ایک چیز کی تعریف نہ کر پائیں، لیکن اگر اس کا مخالف بیان کر دیں تو فوراً سمجھ میں آ جاتا. دن کے مقابل میں رات، تو دن کیا چیز ہے سمجھ میں آ جاتا جب رات بولتے. تو اس طرح سے قبول یعنی انکار. قبول ایسا جس کے اندر ذرا بھی انکار نہ ہو. انقیاد اطاعت و تابعداری. انقیاد کا معنی اطاعت و تابعداری. اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ عمل نہیں کرنا. تابعداری کا اپوزٹ نہ ماننا، چھوڑ دینا. انقیاد کا مطلب اس کو وہ عمل میں لانا. اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سی جگہ اس بات کو بیان فرمایا. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ. اپنے رب کی طرف رغبت کرو اور اپنے آپ کو حوالے کر دو. یہی معنی ہے انقیاد، تابعداری. وَأَسْلِمُوا لَهُ، یہی اسلام کا مطلب آپ کو اگر جانیں گے، اسلام کا مطلب ہے اپنے آپ کو حوالے کر دینا. کسی چیز کسی کے لیے اپنے آپ کو حوالے کر دیا. اب اسلام کا مفہوم اس اعتبار سے یعنی ہم اللہ اس کے رسول کے کو حوالے ہو جاتے ہیں. ہم اپنے آپ کو اللہ اس کے، جب ہم نے کہا اسلمتو، میں اسلام لایا، اب یہ معنی ہو گیا کہ اب آپ نے اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کے ہاتھ میں دے دیا. اب وہ جہاں چاہیں گے آپ کو جیسا چاہیں گے ویسا کرائیں گے. تو انقیاد، شروط لا الہ الا اللہ، علم، یقین، قبول، انقیاد، تابعداری. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اپنے آپ کو حوالے کر دو، اس کا مطیع و فرما بردار بن جاؤ. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ. اس سے بہترین کس کا دین ہو سکتا ہے جو کہے میں اسلام لایا
اور اپنے چہرے کو، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، جس نے اسلام قبول کیا، اپنا چہرہ اللہ کے حوالے کر دیا، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، وہ اللہ کی راہ میں لگا رہنے والا، نیکیاں کرنے والا، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے بہت مضبوط پکڑ اور بہت مضبوط اس نے چیز کو پکڑ رکھا ہے۔ یہی ہے انقیاد۔ جب ہم نے کہا لا الہ الا اللہ، جب ہم نے کہا آمنت باللہ، تو جو ہم کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ آمنت باللہ، اس معنی، اس کے مفہوم کو، ان شروط کو اپنے ذہن میں رکھ کے جب اس باتوں کو ہم مانتے ہیں، اپنی زندگی میں اپناتے ہیں، تو ہے دخل الجنہ، جنت نصیب ہوگی، ضرور بضرور اس کو جنت حاصل ہوگی۔ تو شروط میں سے انقیاد، تابعداری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث صحیح ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں کا کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی تمام تر خواہشات کو میرے لائے ہوئے دین کے موافق نہ کر دے، اس کے حوالے نہ کر دے۔ یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ کی شروط میں انقیاد، تابعداری، اپنے آپ کو سپرد، اپنے آپ کی سپردگی۔ اللہ کے رسول کا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، جو دین، جو شریعت میں لے کے آیا ہوں، اس کے تابع جب تک کوئی آدمی اپنی آرزوؤں کو، اپنی تمناؤں کو، اپنی خواہشات کو اس کے تابع نہ بنائے، تب تک وہ اس بات کا مستحق نہیں ہے کہ وہ یہ بات کا دعویٰ کرے کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں۔ تو یہ جو آمنت باللہ ہم نے کہا، اس کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 4، علم، یقین، قبول، انقیاد۔ 5ویں چیز ہے الصدق۔ صدق مانے سچائی، اس کا مخالف جھوٹ۔ اب اس کے معنی مفہوم میں کیا ہوا؟ لا الہ الا اللہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس میں آپ سچے ہیں کہ نہیں؟ بہت سارے لوگ ہیں لا الہ پورا کلمہ پڑھ کر سنا دیں گے آپ کو، لیکن اس کے کہنے میں سچائی ہے کہ نہیں، یہ شروط ہے کہ سچائی ہونا چاہیے۔ آپ دل کی سچائی کے ساتھ آمنت باللہ کہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم ایمان لے آئے تو بس ان کو چھوڑ دیا جائے گا، ان کی آزمائش نہیں ہوگی؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، ضرور اللہ جان لے گا کہ کون سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں۔ جو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، آمنت باللہ کہتے ہیں، کس کے اندر اس کے کہنے میں سچائی ہے اور کس کے اندر کذب ہے، جھوٹ ہے۔ یہ شرط ہے لا الہ الا اللہ کی کہ آدمی جو کہہ رہا ہے اسی کے موافق اس کا دل ہو، اس کی زبان ہو، تصدیق کر رہی ہو، اس کی زبان، اس کا عمل، اس کا دل تصدیق کرتا ہو کہ لا الہ الا اللہ کہنے میں یہ سچا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے، ما من احد یشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ صدقا من قلبہ الا حرمہ اللہ علی النار، کوئی بھی شخص جو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے، صدقا من قلبہ، دل کی سچائی کے ساتھ، الا حرمہ اللہ علی النار، اللہ رب العالمین ایسے شخص کو جہنم پر حرام کر دیتا ہے، یعنی وہ جہنم میں نہیں جائے گا، وہ جہنم تک نہیں پہنچ پائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ایک بڑا قصہ ہے، زمانے میں نے ثعلبہ، یہ ایک وفد کی شکل میں لوگ آئے اور سوال ہوا
اس سوال اور جواب میں ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے کہ مجھے کیا کیا کرنا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرائض بتائے، نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، ایسا فرائض بتائے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول حل علیہ غیرھا، اس کے علاوہ اور تو کچھ نہیں ہے مجھ پر۔ آپ نے فرمایا لا الا ان تطوع، جتنے بھی فرائض ہیں اس کے علاوہ ہاں تم نوافل کرنا چاہو ادا، تمہارے لیے وہ ضروری نہیں، لیکن اپنے سے نوافل ادا کرنا چاہو۔ تو انہوں نے اس بات کو کہا کہ وہ ہر چیز میں کہتے کہ میں یہ کروں گا، اس کے علاوہ کچھ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہتے رہے۔ اس کے بعد انہوں نے آخر میں کہا، وہ سوال کرنے والے صحابی نے، واللہ لا ازید علیک ولا انقص منها، اللہ کے رسول نے جو باتیں کہی ہیں میں اس پر پورا عمل کروں گا، نہ اس پر زیادہ کروں گا اور نہ کم کروں گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا افلح ان صدقہ، افلح ان صدقہ، کامیاب ہو گیا یہ اگر یہ کہنے میں سچا ہے۔ لا الہ الا اللہ کی شروط میں سے ہے صدق، سچائی ہونا چاہیے، کہ جو شروط ہم جان رہے ہیں، لا الہ الا اللہ ہم کہہ رہے ہیں اپنی زبان سے، آمنت باللہ ہم نے کہا، تو جو چیزیں ان کے ضمن میں آتی ہیں اس کو قبول کرتے ہیں سچائی کے ساتھ، اس کے اندر ذرا بھی جھوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ کتنا ہو گیا؟ 5۔ کیا کیا؟ علم، یقین، قبول، انقیاد اور صدق، سچائی۔ نہیں چھوڑ دیا جائے، 2 اگلے ہفتے لے رکھا جائے تاکہ یاد ہو جائے سب لوگوں کو کہ لا الہ الا اللہ کی شروط کیا ہے، وہ ہم کو تفصیل اگر نہ بھی آئے ذہن میں تو اس طرح سے موٹی طور پر ہم کو یاد رہے۔ اب جو ارکان ایمان ہے اس میں سے ہم نے آمنت باللہ، اللہ پر ایمان کو جان لیا کہ اللہ پر ایمان جب ہم رکھتے ہیں تو مطلب ہے توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات۔ وملائکتہ، تو جانا فرشتے اللہ کی نوری مخلوق ہیں، بہت عظیم مخلوق ہے، بہت طاقتور مخلوق ہے، اور اللہ کی اطاعت میں وہ لگی رہتی ہے۔ اس میں بہت سارے ملائکہ کے نام ہم کو معلوم ہیں، جن کے نام معلوم ہیں ان کے کاموں کے ساتھ، ان کے ناموں کے ساتھ ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں، اور جن کے بارے میں نہیں معلوم ان پر اجمالاً ایمان رکھتے ہیں کہ جتنے بھی فرشتے ہیں اللہ کے ہم ان سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہے؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، اس کی کتابوں پر۔ تو اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے کچھ کتابیں نازل کی جنہیں اس نے اپنے نبیوں اور رسولوں پر نازل فرمایا ہے، ان پر ایمان لانا واجب ہے۔ وہ حقیقتاً اللہ کا کلام ہے، وہ نور اور ہدایت ہیں، جن باتوں پر وہ مشتمل ہے وہ حق اور سچ ہیں، جن امتوں کی طرف ان کو نازل کیا گیا تھا ان پر ان کی تابعداری اور ان کے احکام کے مطابق فیصلہ واجب تھا۔ یہ جب ہم نے کہا وَكُتُبِهِ، آمنتُ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ، اس کی کتابوں پر، تو ہم کو معلوم ہے کہ اللہ نے بہت ساری کتابیں نازل کی، رسولوں پر نازل کی، ان پر ایمان لانا واجب ہے۔ وہ اللہ کا حقیقتاً کلام ہے، اللہ کا حقیقتاً کلام ہے۔ حقیقتاً کلام ہونے کا معنی یعنی وہ اللہ ہی کا کلام ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کہتے ہیں تو وہ الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں، مفہوم اللہ تبارک تعالیٰ کا، دین شریعت رب العالمین کی، لیکن الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ لیکن یہ جو کتاب ہوتی ہے اللہ کی، یہ اللہ کا حقیقتاً کلام ہوتا ہے، وہ جو بولا ہے وہی ہے، اس نے بولا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے جبرائیل کے دل میں ڈال دیا اور انہوں نے بول دیا، نبی کے دل میں ڈال دیا بول دیا، وہ کلام نہیں ہوتا ہے۔ کتابیں جو رب العالمین نے نازل فرمائی ہیں ان کتابوں کو یعنی حقیقتاً کلام ہوتا ہے وہ رب العالمین کا۔ اس کے اندر ہدایت ہے،
جن باتوں پر وہ مشتمل ہوتی ہے، جس امت کی طرف جو کتاب نازل کی جاتی ہے، اس امت پر واجب ہوتا ہے کہ وہ اس کتاب کے مطابق عمل کرے، فیصلے کریں اور اس کی تابعدار رہیں۔ کتابوں پر ایمان کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے، وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ سورۃ الشورى کی آیت ہے، اور کہو میں تو اللہ نے جتنی کتابیں اتاری سب پر ایمان لایا۔ یہی ہے اجمالاً ایمان کہ قُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَقُلْ بِمَا أَنزَلْتُ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ آمنت باللہ، ہم جو پڑھتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ، اللہ کی نازل شدہ تمام کتابوں پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ کتابوں کی تعداد اور ان کے نام سب ہم کو نہیں معلوم ہے، ان کی تعداد کتنی ہے یہ بھی نہیں۔ کہا اللہ کی نازل کی ہوئی تمام کتابوں پر جنہیں ہم جانتے ہیں اور جنہیں نہیں جانتے ایمان لانا واجب ہے۔ جن کتابوں کے نام ہمیں معلوم ہے وہ یہ ہیں، سب سے پہلے قرآن مجید جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، تورات جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا گیا، انجیل جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا گیا، زبور جس کو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل کیا گیا، صحف ابراہیم و موسیٰ، صحف ابراہیم اور موسیٰ کا بھی ذکر آیا ہے قرآن مجید میں۔ تو یہ کتابیں ہیں جن کا نام ہم کو معلوم ہے، جن پر نازل کی گئی ان کے بھی نام معلوم ہے۔ باقی اور دنیا کے اندر جو دیگر ادیان و مذاہب پائے جاتے ہیں، لوگ گمان کرتے ہیں کہ ان کی تعلیمات ایسا دکھتی ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہوں، تو اب جن کے بارے میں نہیں معلوم ہے ان کی نہ ہم تصدیق کریں گے اور نہ تکذیب کریں گے، ان کے بارے میں ہم اللہ کے حوالے چھوڑ دیں، کیونکہ ہم تو وَكُتُبِهِ اس کی تمام نازل شدہ کتابوں پر جن کی تفصیل معلوم ہوئی ان کی تفصیل میں جا کر، اور جن کی نہیں معلوم ہے تو ان کے بارے میں ہم خاموشی اختیار کریں گے۔ سابقہ کتابوں میں تحریف، یہ جب ہم کہتے ہیں کہ اس کی کتابوں پر ایمان لائے تو اس ضمن میں یہ چیز بھی ہم کو جاننا چاہیے کہ سابقہ جتنی کتابیں ہیں قرآن مجید سے پہلے جن کے نام معلوم، ہم تو تورات، انجیل، زبور، صحف ابراہیم و موسیٰ، یہ سب کتابوں میں تبدیلی کی گئی، تحریف کی گئی۔ قرآن سے پہلے کی کتابیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے انبیاء پر نازل کی گئی تھی اب اس طرح نہیں پائی جاتی جیسے نازل کی گئی تھی، بلکہ تحریف و تبدیل کیے گئے نسخے پائے جاتے ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے افتطمعون یؤمنوا لکم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، کیا تم امید رکھتے ہو کہ یہود تمہاری بات مان لیں گے؟ اور ایک فرقہ ان میں ایسا تھا جو اللہ کا کلام سنتا تھا پھر اسے سمجھ جانے کے بعد جان بوجھ کر بدل ڈالتا تھا۔ تو اللہ نے بالکل واضح کیا کہ ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں تحریف اور تبدیلی کی ہے، تحریف بھی کی، تبدیلی بھی کی، اپنی منمانیاں جس طرح چاہا اس طرح اس کے اندر باتوں کو لکھ ڈالا۔ اور ان میں سے جو کچھ تحریف سے محفوظ ہے وہ ہماری شریعت سے منسوخ ہے، جو ان کے یہاں پر محفوظ ہے اور وہ صحیح بھی ہے تو وہ ہماری شریعت سے منسوخ ہے۔ ان کی باتوں کو جب تک نہیں تسلیم کیا جائے گا جب تک کہ ہماری شریعت سے دلیل نہ مل جائے، جتنی بھی اچھی بات ہو۔ اسی لیے کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ ان میں سے کسی چیز کو لے اور نہ ہی اس کی تصدیق کرے، مگر یہ کہ ہماری شریعت میں کوئی ایسی بات آئی ہو جو اس کی تصدیق کرتی ہو، اور ہماری شریعت نے جس کی نہ تصدیق کی ہو اور نہ تکذیب کی ہو تو اس کے بارے میں ہم توقف اختیار کریں گے، یعنی نہ تصدیق نہ تکذیب۔ تصدیق آئی ہے تو اس کو ان کے ذریعے سے نہیں تو ہم کو ہمارے ہی ذریعے سے۔ اسی لیے اہل علم نے کہا کہ
کہ جو گمشدہ کتابیں دیگر ادیان کی ہیں ان کے حوالے سے بات نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہم کو دعوت اگر پیش کرنا ہے تو ہمیں قرآن و حدیث کی دعوت پیش کرنا چاہیے۔ ایک چلا ایسا ماحول ہندوستان میں، ہندوستان کے باہر بھی، کہ ان کی ناپید کتابیں جو دنیا سے مٹ چکی تھی، لوگوں نے ان کو، خود ان کے دین والے اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے، ہمارے یہاں پر ایک چلن چلا کہ ان کتابوں کو زندہ کر دیا انہوں نے۔ ان کی لائبریریوں میں مردہ پڑی ہوئی تھی وہ کتابیں، ہمارے لوگوں نے اپنے چینلوں کو اور اپنے اسٹیجوں کو چمکانے کے لیے ان کی کتابوں کو لا کر لوگوں کے سامنے اس طرح، کیونکہ وہ اپنی کتابیں کبھی پڑھتے ہی نہیں تھے۔ صحابہ کرام کا منہج کیا رہا دعوت و تبلیغ میں؟ صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ قرآن دیا، حدیثیں دی، آپ نے وقت ضرورت کبھی مقدمہ کوئی آیا، کبھی کسی پادری سے کوئی معاملہ ہے، مذہبی آدمی ہے، وہ ہیر پھیر کرتے ہیں، اس وقت منگائی۔ جب فیصلہ لینے کے لیے یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے زانیہ کے سلسلے میں، تو آپ نے کہا آپ اپنی کتاب لے کر آؤ، اس کے اندر دیکھو کیا ہے۔ لے کر آئے تو وہ کیا کرنے لگے، جہاں پر اس کی سزا والی آیت تھی اس پر ہاتھ رکھ کے آگے بڑھنے لگے۔ وہاں وہ صحابی موجود تھے جو عبرانی جانتے تھے، انہوں نے کہا ہاتھ ہٹاؤ۔ تو پھر اللہ کے رسول صاحب، تو یہ اور بات ہے کہ مقابل کے طور پر کسی سے کبھی کوئی بحث ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن عام لوگوں کے لیے دعوت کا مرکز اور لوگوں کو دین کی طرف بلانے کے لیے ان کی کتابوں کا حوالہ دے کر بلانا یہ منہج سلف صالحین نہیں ہے، منہج سلف صالحین نہیں ہے۔ ایک ایسا دور چلا، آج بھی لوگ ٹائی بیلٹ لگا کر جو ہے نا اس طرح کے خوب پرچارک بنے، اس کے ذریعے سے بہت لوگوں نے اہل علم کو، علماء کو یہ جانا، یہ دیکھو یہ لوگ وہ کام کر رہے ہیں کہ مولوی لوگ کام نہیں کر پائے، حالانکہ مولویوں سے ہی پڑھ کر یہ یہاں تک پہنچے، مولویوں کے بغیر نہیں۔ اگر ڈائریکٹ نہیں پڑھے تو تقریریں سنیں یا کچھ تو بھی کتابیں پڑھیں مولویوں کی، وہ پڑھ کے ہی یہاں پہنچے۔ تو اللہ، ہم جب کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، پرانی تمام کتابیں وہ سب منسوخ ہو گئی، اگر کوئی بات مانی جائے گی تو جبکہ شریعت اس کا حکم دیتی ہو اور کوئی ان کی طرف سے بہت اچھی بات آ رہی ہو، ہماری شریعت نہ اس کی تصدیق کرتی ہو نہ تکذیب کرتی ہو، ہمیں کہا گیا توقف، خاموش، اس کو پرچار نہیں کرنا چاہیے کہ ان کے ویدوں میں بھی لکھا ہوا ہے توحید کی بات اور ایسا کہ ویسا۔ کیا ہوا معلوم آپ کو؟ یہ سب دوبارہ چھپنا شروع ہو گئی، ان کی کتابیں طباعت ہونے لگی، ان کی کتابوں کا ڈیجیٹل کر دیا انہوں نے اپنی کتابوں کو، سب گم ہو گئی تھی۔ تو ہم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تصدقوا اہل الکتاب ولا تکذبوهم وقولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الیکم والہنا والہکم واحد ونحن له مسلمون۔ بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اہل کتاب کی نہ تصدیق کرو نہ تکذیب کرو، کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، کہو ہم اللہ پر ایمان لائے۔ شکر ہو سکتا ہے کہ فلاں ہو سکتا ہے کہ ان کی بودھ کی تعلیم ہو سکتا ہے، توحید رہی ہو، یہ رہی ہو، آپ کو کیا تو اللہ کے رسول لا تصدقوا اہل الکتاب ولا تکذبوا، اہل کتاب جن کے بارے میں واضح ہے تورات انجیل موجود، اس کا تحریف شدہ ہی نسخہ صحیح وہ موجود، اس کے بارے میں آپ نے کہا کہ اہل کتاب کی نہ تصدیق کرو نہ تکذیب کرو، بلکہ تم کہو، یہی دعوت کا یہی پوائنٹ ہے، وَقُلْ آمَنْتُ، ہم ایمان لائے، وَقُلْ آمَنَّا، ہم ایمان لائے اللہ پر، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا، اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور تمہاری طرف جو نازل کیا گیا۔ اب یہ سب عقلی گھوڑے لگانے کے تو ہو سکتا ہے بدھ کی بھی جو تعلیمات ہے وہ کہ انہوں نے بعد میں بدل دیا ہو، ایسا کیا ہو، ایسا کیا ہو۔ بھئی آپ کو اللہ پر ایمان لاؤ کہو، اور یہ کہو جو لوگوں کی طرف بھی نازل کیا گیا جو صحیح تھا، توحید پر تھا، اس سب پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ اب نہ ان کی تصدیق نہ تکذیب، کیوں تلے ہوئے ہیں لوگ اس پر؟ بس اصل میں مارکیٹ میں وہ لوگ چلتے ہیں، کہتے ہیں مارکیٹ میں چلنا ہے تو مارکیٹ کی مزاج کے حساب سے چلو، تو لوگوں کا مزاج بدلا مارکیٹ کے حساب سے، ہے نا، لوگوں نے
اہل علم جو بیچارے بیٹھ کے درس دیتے تھے مسجدوں میں مدرسوں میں، ان کے پیروں میں گٹھے پڑ گئے، نشان پڑ گئے، ہے نا. اب ان لوگوں کے یہ سب چیزیں دیکھ کر نہیں بھاتے. اب وہ ٹائی بیلٹ بہترین یہ شو کر کے ایک دم آئے، میک اپ کر کے آتے، تو ان لوگوں کو کیا ہے، ذرا زمانے کے حساب سے ہے، زمانے کے حساب سے ہے. میرے بھائیوں، اس چیز سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، بلکہ جو منہج ہے سلف کا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے. اللہ کے رسول نے کتنی صاف بات کہی، وقولوا کہو تم آمنا باللہ، ہم ایمان لا اللہ پر، وما انزل الینا، اور جو ہمارے طرف نازل کیا گیا ہے، وما انزل الیکم، اور جو تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے. اصل بات کیا، وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ، تمہارا رب ہمارا رب ایک ہی ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اسی کے مطیع و فرمانبردار ہیں، اسی کے لیے جھکنے والے ہیں، اسی کے تابعدار ہیں. یہ صاف صاف دعوت، یہ صاف صاف دعوت ہے، ایک پیر پیچ کر کے نہیں، کسی قسم کا اور کوئی بات نہیں. صاف صاف یہی ہے، لوگوں اللہ کو مانو، تم اپنے اس رب کو مانو، اس کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، جو تمہارے لیے آسمان سے پانی برساتا ہے. غور کرو، وہ پانی زمین میں جاتا ہے، زمین سے غلہ اگتا ہے. یہ ساری چیزیں قرآن مجید میں واضح آیات ہیں. اب اس سے اچھا کس کا فلسفہ ہو سکتا ہے؟ کون بہترین باتیں کر سکتا ہے؟ ویل پڑھ کے لوگوں کو سنانا، وہ کرنا. اللہ کے رسول کہہ رہے، واضح کہہ رہے ہیں، کہو یہی چیز، اسی نقطے پر دعوت کا اپنا بنیاد رکھو دعوت کی، کہ وَقُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَقُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. آپ عربی پڑھو، عربی کا رعب ہی پڑ جاتا ہے. نبی کی حدیث پڑھو، اللہ کا کلام پڑھو، آپ دیکھو سامنے والے پر، آپ پر خود پر رقت طاری ہوگی. اللہ کا کلام پڑھو، آپ اس کو پڑھو، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. آپ پڑھ دو اخلاص کے ساتھ، دل کے تمہارے بھی آنسو نکل جاتے، سامنے والے کے بھی آنسو نکل جاتے. نبی کی حدیث کو پڑھ کے جاؤ، یاد کر کے جاؤ، عربی میں کوشش کرو، پڑھو، سناؤ. نبی کی حدیث کی برکت دیکھنا، تمہارے چہرے چمچمائیں گے، دمدمائیں گے. لوگوں کے سامنے تم جاؤ گے، تمہاری بات کا وزن ہوگا. اب ادھر ادھر سے رٹا کے چند وید اور یہ وہ کر کے، اس کے سوا مارکیٹنگ کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. لوگ تمہیں پیسے زیادہ دینے لگتے، تم اور اچھا بولو گے، ہو سکتا ہے اسٹیج اور اچھا بننے لگے گا، بھیڑ بھاڑ آ جائے گی. لیکن اللہ کے انبیاء اور رسول کا یہ منہج نہیں رہا ہے. انبیاء اور رسول کا منہج یہ رہا ہے، ان کی دعوت غریبوں نے قبول کی ہے. ہمیشہ آپ دیکھیں، انبیاء اور رسول کے پیچھے چلنے والے اکثر غریب رہے ہیں، اور یہ ٹائی بیلٹ لگا کر یہ لوگ مالداروں کو ٹارگیٹ کرتے ہیں. یہ سب سے بنیادی فرق ہے. انبیاء اور رسول کے منہج پر چلنے والے اہل علم، علماء اکرام، آپ دیکھیں ان کے ساتھ بھی آج غریب طبقہ لگا رہتا ہے. جو بھی عالم مالداری کی طرف جھکے گا، وہ خود ذلیل ہوگا اور اپنے ساتھ رہنے والوں کو بھی ذلت کی طرف لے جائے گا. اس لیے مالدار ہو، غریب ہو، مالدار ہے بہت اچھا، اس کے ساتھ اللہ کا ایک فضل اور لگا ہوا ہے. ورنہ اہل حق اور حق کے لیے معیار مالداری، جاہ و منصب کبھی نہیں ہونا چاہیے. میرے بھائیوں، اب چونکہ ہمارے لیے جب ہم کتابوں پر ایمان کی بات کرتے ہیں تو یہ تو عمومی کتابوں پر ایمان کی بات ہو گئی. قرآن کریم جو ہمارے لیے ہے، قرآن کریم پر ایمان واجب ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا. اللہ تعالیٰ نے حقیقتاً اسے کلام فرمایا. وہ بہت زیادہ خصائص سے متصف ہے. قرآن کے بہت سارے خصائص ہیں. سب سے پہلے خصوصیت قرآن مجید کی یہ ہے کہ وہ تغیر اور تبدیلی سے محفوظ ہے. تو پچھلی شریعتوں میں یہ معاملہ ہوا کہ وہ کتابوں میں تحریف اور تبدیلی کی گئی، وہ قرآن مجید کو اس چیز سے رب العالمین نے محفوظ رکھا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. قرآن مجید کو رب العالمین نے محفوظ رکھا. اس میں جو کہتے ہیں وَإِنَّا ذکر کے اندر، ذکر قرآن مجید اللہ کا کلام، احادیث
شریفہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی محفوظ ہیں. اگر اس کو محفوظ نہ مانے تو شریعت پوری محفوظ نہیں ہو سکتی. قرآن مجید کے الفاظ ہوا وہ محفوظ ہیں. اللہ کا کلام وہ محفوظ ہے، اس میں کوئی تبدیلی تحریف نہیں کر سکتا. یہ قرآن مجید کے خصائص میں سے پہلی خصوصیت ہے. نمبر 2، وہ سابقہ کتابوں کی شریعتوں کا ناسخ ہے. یعنی قرآن مجید کے آ جانے کے بعد اب کسی اور کتاب کی کوئی بات نہیں تسلیم کی جائے گی. اب قرآن مجید آ گیا تو وہی فیصلہ کرے گا. تورات، انجیل، زبور، صحف ابراہیم و موسیٰ، کوئی بھی کتاب ہو، اس سب کو اس نے کیا کرا؟ منسوخ کر دیا. اب یہ قرآن مجید خود کیا ہوا؟ ناسخ ہوا. ناسخ و منسوخ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ناسخ بنتا ہے وہ اپنے سے ما قبل کو ہٹا دیتا ہے. اب وہ کہتا ہے یہی ہے، اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا، اسی پر عمل کیا جائے گا. نمبر 3، وہ اللہ کی تعلیمات کے خلاصے پر مشتمل ہے. قرآن مجید اللہ کی جو تعلیمات ہیں رب العالمین کی، اس کے خلاصے پر مشتمل ہے. اور تفسیر کہاں ہے؟ تفسیر کہاں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں خلاصے پر مشتمل. اسی لیے اس کے اندر کہا گیا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. زکات، نماز، زکات کا طور طریقہ، سونے میں کتنا ہو، چاندی میں کتنا ہو، اس کا ذکر حدیث کے اندر ہے. جو لوگ منکر حدیث کا، انکار حدیث کا شکار ہوتے ہیں، ان کی زندگیوں میں بہت بے چینیاں رہتی ہیں. وہ کبھی بھی سکون سے سو نہیں پاتے، کروٹ نہیں لے پاتے کبھی بھی سکون سے. اگر سیدھا سو رہے ہوتے ہیں تو اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں، اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو لیٹ جاتے ہیں. کبھی بھی ان کو قرار نہیں ہوتا ہے. نبی کی حدیث کے انکار کے شبہ اور شبہ میں جو بھی گیا شبہات میں، اس کی زندگی کو آپ دیکھیں گے کہ اس کی بیوی بچے بھی اس کے اپنے نہیں ہو پاتے ہیں. اتنا شبہ کا شکار ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیوی پر بھی شبہ کرنے لگتا ہے، اپنے بچوں پر بھی شبہ کرنے لگتا ہے، اور آخر میں زندگی تباہ ہو کر رہ جاتی ہے، اور آخر کار مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہو جاتا ہے. لیکن یہ اس کا نصیب ہے، ورنہ زندگی بہت بیکار ہو جاتی ہے. اسی کہا قرآن مجید اللہ رب العالمین کی تعلیمات کے خلاصے پر مشتمل ہے. اس کی تفسیر احادیث کے اندر ہے. نمبر 4، وہ اپنی ترتیب، احکام، اخبار وغیرہ ساری وجوہات کے ساتھ اعجاز کے ذریعے مخلوق کو اپنے مثل لانے سے عاجز کرنے والا ہے. قرآن کے اندر جو واقعات اور جس طرح سے قرآن کی ترتیب ہے، اس کے اندر جو قرآنی خبریں ہیں، جو بتایا گیا انبیاء اور رسل کے بارے میں، سب میں وہ اس کے مثل کوئی کلام پیش نہیں کر سکتا. یہ چیلنج ہے کھلا. جب سے لے کر آج تک بہت بڑے بڑے شعراء اور بہت بڑے بڑے رائٹر کوشش کیے، یا تو ہار مان کر تابعداری کی طرف آ گئے، یا اسی اکڑ میں تباہ ہو کر برباد ہو گئے. لیکن قرآن مجید کی مثل کوئی لا نہیں سکا. تو یہ قرآن مجید کی خصوصیات میں سے ہے. اب یہ جو ہم کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، ہم نے کہا اللہ کی کتابوں پر، نازل شدہ کتابوں پر ایمان، تو اس ایمان کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ بہت سارے فوائد ہیں، اس میں سے چند کو اہل علم نے ذکر کیا ہے. بندوں پر اللہ تعالیٰ کی عنایت کا علم، بندوں پر اللہ تعالیٰ کی عنایت کا. اب جب ہم جانیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی نازل شدہ کتاب ہے قرآن مجید، تو اس سے کیا ہم غور کی کہ اللہ نے اپنے بندوں پر عنایت کی کہ اپنی بات کو بھیجا. اب بھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کسی کے پاس پرائم منسٹر کا فون آ جائے تو اپنے دوستوں میں ایسا بیان کرتا پھرے گا، دیکھو ہمارے پاس پی ایم کا فون آیا ہے، سی ایم کا فون آیا ہے. یا کبھی کسی بڑے آدمی سے بات ہو جائے، وہ کسی کے سامنے ذکر کر دے یا وہ اپنی بات اس تک پہنچا دے، تو کیا کہتا ہے، یہ دیکھیے. تو یہ عنایت رب العالمین کی بندوں پر عنایت. ہم کو کیا فائدہ ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، اللہ کے کتابوں پر، نازل شدہ کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، ان کو معلوم ہوتا ہے اللہ کا کلام ہے. کس سے کیا ہے اللہ نے کلام؟ وہ بندوں سے کلام ہے، بندوں کے لیے ہے یہ. تو گویا کہ اللہ نے اپنے بندوں پر عنایت کی ہے. اللہ کی شریعت میں اس کی حکمت کا علم،
اس حیثیت سے کہ ہر قوم کے لیے ان کے مناسب احکام دیے۔ آپ دیکھیں ہر قوم یا شریعتوں میں احکام بدلے ہیں۔ پہلی شریعتوں میں یہ حکم تھا، قربانی دیے، قربانی دے کر میدان میں رکھ دیتے، ایک آگ آتی آسمان سے اس کو جلا کر راکھ کر دیتی، اگر وہ آئی تو اس کا مطلب ہے قبول ہو گئی، نہیں آئی قبول نہیں۔ یہیں پر سلیل اور رسوا ہو جاتا ہے۔ ہم اپنی اگر عبادتوں کے ہماری پولیں کھلنے لگیں تو کیا ہوگا؟ اب ہماری شریعت میں یہ چیز نہیں ہے تو کیا معلوم ہوا کہ رب العالمین کی بڑی حکمت ہے ہمارے ساتھ۔ ہو سکتا ہے کہ عبادت کر کے قبول نہ کرا پائے، ہم دوسری اور عبادت کوشش کرتے ہیں، رب العالمین قبول کر لے۔ تو جب ہم کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں تب ہم کو معلوم ہوتا ہے پہلی شریعت میں یہ تھا، اس شریعت میں یہ ہے۔ تو رب العالمین کی حکمت کا علم کہ ہر قوم کے لیے اس نے مناسب احکام دیے، جو ان کے لیے مناسب ہو سکتا تھا وہ احکام دیے۔ نمبر 3، اس سے متعلق اللہ کی نعمت کا شکر۔ اب جب یہ ساری چیزیں ہم پڑھتے ہیں اللہ کی کتاب کے اندر، اللہ کی رحمت، رب العالمین کی عنایت، تو کیا ہمارے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے اللہ کی شکر گزاری کا، اللہ رب العالمین کا شکر کرنا۔ یہ بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ہم کو خطاب کیا، ہم پر کتاب نازل فرمائی۔ نمبر 4، ان کی تعلیمات پر عمل، ان کے بیان پر اعتقاد اور کفر و ضلالت سے حفاظت۔ یہ کتابوں کے ذریعے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جب کتاب میں پڑھتے ہیں اللہ یہ چیزوں سے خوش ہوتا ہے، رب العالمین چیزوں کو پسند کرتا ہے تو ہم وہ کام کرنا چاہتے ہیں، اور جو کفر ہے، شرک ہے، گمراہی ہے، اس سے ہم بچتے ہیں۔ تو یہ کتابوں پر ایمان کے فائدے ہیں۔ رب العالمین ہمارے یہاں بیٹھے کو قبول فرمائے، رب العالمین ہمارے عقیدے کے اندر درستگی عطا فرما، اور عقیدے کے مطابق ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما، ہمارے اندر سے غفلت کو، سستی اور کاہلی کو دور فرما، ہمیں پوری طریقے سے علم کے ساتھ، یقین کے ساتھ، قبولیت کے ساتھ، صدق کے ساتھ، امانتداری کے ساتھ اللہ کی اطاعت و فرما برداری، اس کے لیے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی بما ينفعنی وزدنی علما۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔